ایمان والا یہ ذہن بنا کر کے زندگی گزارتا ہے کہ مجھے آسانیاں ہوں گی لیکن کبھی مشکلات بھی آئیں گی، مجھے آج اگر صحت ہے تو کبھی بیماریوں کا سابقہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ مدینہ طیبہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو جو مدینے والے تھے وہ دو گروپوں میں تقسیم تھے، ایک یہودیوں کا گروپ تھا اور ایک یہودیوں کے علاوہ دوسرا ایک گروپ تھا۔ یہ جو دوسرا والا گروپ ہے یہی گروپ بعد میں مسلمان ہوا، انہیں کو ہم کہتے ہیں انصار۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بخار چڑھتا تھا تو 250 یا 250 کے قریب پہنچ جاتا تھا، تو ذرا بیماری آئی۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیماری آئی تو ذہن میں رکھنا چاہیے مجھے بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی بیماریاں آئیں گی، چاہے انسان اپنے کھانے پینے میں کتنی ہی احتیاط کرے، کتنی ہی ڈائٹنگ کرے، کتنی ہی طاقتور چیزیں کھائے، کبھی نہ کبھی بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی بیماری سے محفوظ نہیں رہ سکے تو کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا۔ تو خباب ابن ارت نے 7 مرتبہ لوہے کی راڑیں گرم کر کے اپنے پیٹ میں لگائی، کسی نے بتایا تھا اس سے آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوئی۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پیٹ جلا ہوا ہے اور بلک رہے ہیں اس کی تکلیف، آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ داغنے کا علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا، مصیبت زدوں کے لیے بھی نمونہ بنایا۔ البتہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر گناہ کی زندگی میں اور پریشانی آئی تو اللہ کی طرف سے تھپڑ ہوتا ہے سدھر جاؤ، اور اگر انسان نیکی کی زندگی میں کسی گناہ میں مبتلا نہیں اور مصیبت آئی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جیسے اپنے بچے کو انسان آزماتا ہے اسی طرح سے ٹیسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان پکا رہے گا یا نہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل في كتابه العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد، فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسانوں کو راحتیں بھی ملتی ہیں اور مصیبتیں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی ملتی ہیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، صحت بھی ہوتی ہے اور بیماریاں بھی آتی ہیں، خوشحالی بھی ہوتی ہے اور تندرستی بھی آتی ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو یہ بات ذہن میں بٹھا کر رکھنی چاہیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے میں زندگی اس طرح سے گزاروں کہ مجھے کوئی پریشانی نہ آئے، چاہے تمام طرح کے وسائل انسان کو مہیا ہوں لیکن پریشانیاں لازماً آئیں گی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے مقدس مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جب وہ مصیبتوں سے محفوظ نہیں رہ سکے تو دوسرے انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جب ایمان والا یہ ذہن بنا کر کے زندگی گزارتا ہے کہ مجھے آسانیاں ہوں گی لیکن کبھی مشکلات بھی آئیں گی، مجھے آج اگر صحت ہے تو کبھی بیماریوں کا سابقہ بھی پیش آ سکتا ہے، میں اگر آج خوشحال ہوں تو کبھی تندرستی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، میں آج بہت راحت میں ہوں لیکن کبھی کسی پریشانی میں بھی پھنس سکتا ہوں، اور ذہن پہلے سے اس کے لیے آمادہ ہو تو بعد میں جب پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی میں آدمی اس پریشانی کا سامنا کرنا، اس پریشانی کو فیس کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں انسان کو پیش آنے والی مصیبتوں کو مختلف عنوانات سے بیان کیا گیا۔
کہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جب جرم کرتا ہے، گناہ کی زندگی گزارتا ہے تو مصیبت آتی ہے اور اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے، چاہے وہ بیماری کے اعتبار سے آئے، چاہے کسی اور اعتبار سے آئے، لیکن آتی ہے، اور وہ سزا در حقیقت اس گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں وہ مبتلا تھا۔ لیکن کبھی مصیبت اس وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی بالکل صحیح گزر رہی ہوتی ہے، اللہ کے تمام حکموں کو وہ پورا کر رہا ہوتا ہے، تمام حرام کاموں سے وہ بچا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود مصیبت آتی ہے۔ تو اس وقت خطرہ ہوتا ہے، کبھی انسان ذہن میں سوچتا ہے میں تو اچھا خاصا نیک انسان تھا، میں تو کوئی گناہ نہیں کیے، مجھے یہ مصیبت کیوں آئی؟ اس مرحلے پر خطرہ ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جائے گا۔ حالانکہ اس پر جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت گناہوں کی سزا کے طور پر نہیں آئی ہے، بلکہ وہ آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بے ضرور میں تمہیں آزماؤں گا، بِشَيْءٍ، کسی بھی طرح سے، من الخوف، یا تو جانوں کا خوف ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تنگ دستی آ جائے گی۔ تنگ دستی آنے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ مالی پوزیشن ڈاؤن ہو گئی اور ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور کبھی تنگ دستی ایسی قسم کی آتی ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر کھا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کھا سکتا؟ کیونکہ صاحب ڈاکٹر نے سب بین کر دیا، اب بیچارہ دیکھتا رہتا ہے فلاں آدمی یہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، میں بھی کھاتا مگر کھا نہیں سکتا۔ سب کولیسٹرول بڑھ گیا، گوشت بند کر دیا گیا، شوگر ہو گیا، مٹھائی کی ساری چیزیں بند کر دی گئی، پریشر ان کنٹرول ہو گیا، نمک بند کر دیا گیا، جائنڈس ہو گیا، تڑکا بند کر دیا گیا۔ اب بیچارہ وہ کیا کھائے گا؟ وہ پریشان ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں کچھ کھا نہیں پا رہا ہوں، تو ہو گیا پریشان۔ اس پریشانی میں وہ کبھی کبھی اتنا تنگ دل ہوتا ہے کہ یا اللہ بس میں ہی بچ گیا تھا آپ کو، مجھے یہ ساری پریشانی ڈال دیا آپ نے، میں یہ بھی نہیں کھا سکتا، یہ بھی نہیں کھا سکتا، کھاؤں گا اور کیا کھاؤں گا؟ گھر والوں کو دیکھتا ہوں وہ عیش اڑاتے ہیں، اور میں اپنے ملازموں کو دیکھتا ہوں، اپنے نوکروں کو، وہ بہت مزے کے کھانے کھاتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں میں یہ بھی نہیں کھا سکتا، یہ بھی۔ تو ایمان والے کو یہ ذہن رکھنا ہے کہ اس دنیا میں پریشانیوں سے بچ کر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں بہت اچھی ایمانی زندگی گزار رہا ہوں پھر بھی پریشانی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، بس وہ زبان سے کہیں گے ہم مسلمان ہیں اور میری طرف سے کوئی آزمائش نہیں آئے گی، لازماً آئے گی، اور میں طرح طرح کے آزماؤں گا کہ تم کچے ہو یا پکے، کبھی مال دوں گا وہ بھی آزمائش ہوگی، کبھی مال واپس لے لوں گا وہ بھی آزمائش ہوگی، میں دیکھوں گا مال دے کر کے تم ٹھیک رہے یا بگڑ گئے، اور کبھی میں نے مال واپس لے لیا، میں دیکھوں گا تم ٹھیک رہے یا بگڑ گئے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، میں ضرور مشکلات ڈال کر کے چیک کروں گا کہ تم کس حالت میں ہو۔ جب ایمان والے کو مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا سہارا، سب سے پہلی تسلی کی چیز یہ ہے کہ وہ فوراً غور کرے میں جس نبی کے ماننے والا ہوں اس نبی کی زندگی میں کیا اس قسم کی مصیبت آئی ہے یا نہیں۔ اگر اس کی نبی کی زندگی میں بھی ایسی مصیبت آئی ہوگی تو فوراً سوچ کرنا چاہیے اگر مجھے بھی ایسی مصیبت پریشانی آ گئی تو مجھے اپنے نبی کا نمونہ سامنے ہے، وہ ماڈل سامنے ہیں، ان کو بھی اس طرح کی مصیبتیں آئی تھیں، اگر مجھے بھی مصیبت آ گئی تو وہ بھی پریشان نہیں ہوئے تھے، مجھے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج مصیبت ہے، کل یہ مصیبت ہٹ جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ بات طے ہے، اس کائنات میں سب سے زیادہ مصیبتیں جس ذات نے جھیلی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مشکلات اور مصیبتوں کی کوئی قسم ایسی دنیا میں نہیں ہے جس قسم کا سابقہ ان کو پیش نہ آیا ہو۔ جتنی قسم کی مشکلات ہیں، بیماریاں، دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں، اپنوں کی طرف سے تکلیفیں، گھر کی طرف سے پریشانیاں، اولاد کا دنیا سے رخصت ہو جانا، بھوکا اور پیاسا رہنا، بیماری کا شکار ہونا، یہ تمام قسم کی پریشانیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیس کی ہیں، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام قسم کی پریشانیاں فیس کی ہیں اور وہ پریشانیوں سے بچ کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تو دنیا میں کوئی انسان، کوئی ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو زندگی میں پریشانیاں نہ آئیں۔ بس اصول یہ بنانا چاہیے ہمیں، اگر زندگی میں پریشانی آئے تو ہمارے نمونہ ہے محمد الرسول اللہ۔ قرآن کریم نے کہا تمہارے لیے بہترین نمونہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وہ نمونہ زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہے، تو مصیبتوں کے لیے بھی ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صاحب خوشیوں کے لیے تو آپ کے لیے نمونہ یہ ہے، مصیبتیں آئیں گی تو آپ کوئی اور نمونہ ڈھونڈو، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کو مصیبتوں سے محفوظ دنیا میں چلایا ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں آئی، نہیں، ان کو بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور اتنی قسم کی پریشانیاں آئیں کہ
عام انسان کی تو بات ہی نہیں، بعض پڑھے لکھے اور بہت زیادہ مطالعہ کرنے والے بھی ان تمام مصیبتوں کا احساس نہیں کر پاتے کیسی مصیبتیں آئی تھیں۔ سمجھانے کے لیے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کچھ تو مکہ مکرمہ میں گزری ہے اور کچھ مدینہ طیبہ میں۔ مکہ مکرمہ میں زندگی گزری آپ کی 53 سال، 40 سال آپ نے گزارے ہیں اس حال میں جیسے باقی انسان زندگی گزارتے ہیں، اور 40 سال کے بعد آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ 13 سال نبوت کی حالت میں آپ نے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری، پھر مکہ مکرمہ سے رخصت ہو کر آپ مدینہ طیبہ پہنچے اور 10 سال آپ نے وہاں زندگی گزاری۔ تو مکہ مکرمہ کی زندگی کو کہتے ہیں مکی زندگی، اور مدینہ طیبہ کی زندگی کو کہتے ہیں مدنی زندگی۔ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور آپ نے دین پھیلانے کا کام شروع کیا، تو مکہ مکرمہ میں مخالفتیں، دشمنیاں، ان کا سلسلہ شروع ہوا، اور دشمنی کرنے کی کوئی قسم ایسی نہیں تھی جو آپ کے ساتھ نہ آزمائی گئی ہو۔ دھمکیاں، حملے، بائیکاٹ کرنا، بھوکا پیاسا رکھنا، تانے دینا، گالیاں دینا، بدنامی کرانا، لوگوں کو ورگلانا، یہ جتنی قسم کی دنیا میں مخالفتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری مخالفتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھیں، اور وہ 13 سال تک وہ مخالفتیں جھیلنے کے بعد پھر اللہ کے فیصلے کے مطابق حضور مکہ سے نکل گئے اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اس کو کہتے ہیں ہجرت آپ نے کی۔ بظاہر یہ لگتا ہے یہ کہ مصیبت کے ماحول سے نکل کر امن کے ماحول میں پہنچ گئے، اور وہاں اپنا جو ہی حضور مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو آپ کا فوراً وہاں اقتدار قائم ہو گیا، آپ وہاں کے حکمران بن گئے۔ تو گویا مصیبتوں سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے، لگتا ہے وہاں آرام آ گیا ہوگا، اب کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نہیں۔ اب دیکھیے حضور نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے کہ آپ کے سامنے مسائل کا انبار کھڑا ہو۔ پہلا مسئلہ، آپ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی آپ کی اپنی کوٹھی نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ اس حال میں پہنچے ہیں کہ رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ایک صحابی کہتا ہے حضرت آپ میرے گھر میں رہیے، دوسرا صحابی کہتا ہے حضرت میرے گھر میں رہیے۔ بہرحال جو بھی اپنا گھر پیش کرتا تھا وہ عاریت کے طور پر پیش کر رہا تھا، مالکانہ طور پر تو نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے ایک گھر میں رہنے کو قبول فرما لیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کل 2 کمرے تھے، ایک نیچے والا کمرہ تھا، ایک اوپر والا کمرہ تھا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ اوپر والے کمرے میں رہیں، ہم نیچے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نیچے ہی رہوں گا، اس وجہ سے لوگ مجھ سے ملاقاتیں کرنے کے لیے آتے رہیں گے تو اوپر چڑھنے میں ان کو مشکلات آئیں گی، لہذا میں نیچے رہوں گا، تم اوپر رہو۔ تو اب گویا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا مسئلہ آپ کے رہنے کا انتظام اپنے گھر کے اعتبار سے نہیں ہے، دوسرے کے گھر میں رہ رہے ہیں اور ایک کمرے میں رہ رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، حضور نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو چھپ کر کے نکلے ہیں، گھر والوں کو بتائے بغیر نکلے ہیں۔ اور گھر میں کون ہیں؟ ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی بہن حضرت ام کلثوم، اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک خاتون اور تھی گھر میں، ان کا نام تھا ام ایمن۔ یہ 4 خواتین ہیں، کوئی مرد نہیں ہے۔ ان 4 خواتین کو اس ماحول میں چھوڑ کر کے آئے ہیں جس ماحول میں تیاریاں ہو رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، اور وہاں سے آپ ہجرت کر کے نکل آئے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے یہ تھا کہ میرے ان بیوی بچوں کا کیا ہوا ہوگا وہاں، جن کو میں چھوڑ کر کے وہاں آیا ہوں۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ فوراً کانٹیکٹ ہو جاتا کہ کس حال میں ہو، تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ وہ تو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا سفر کم سے کم 9 دن کا ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اور اگر کوئی رات دن چلتا رہے تو 4 یا 5 دن میں مکہ سے مدینہ طیبہ پہنچ سکتا تھا۔ مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور رابطہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ تو آپ اپنے 4 خواتین کو، جو 2 جوان صاحبزادیاں ہیں اور ایک آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک دوسری خاتون تھی حضرت ام ایمن، یہ 4 خواتین گھر میں ہیں۔ ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، اور خاص طور پر دشمنوں سے محفوظ رہنے کا کیا انتظام ہے؟ کوئی انتظام نہیں۔ تو آپ کے سامنے دوسرا مسئلہ یہ ہے میرے بیوی بچوں کا کیا ہوا ہوگا وہاں۔ میں تو نکل آیا وہاں سے ہجرت کر کے، اور اللہ کی حفاظت سے میں مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ انہوں نے پوری کوشش کی تھی کسی طرح سے مجھے قابو کر لیں، کسی طرح سے مجھے تکلیف پہنچائیں، مگر وہ ناکام ہو گئے، اور مدینہ میں عافیت کے ساتھ میں پہنچ گیا۔ مگر بہرحال میرے بیوی بچوں کا کچھ پتہ نہیں، وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں، ان کے ساتھ کوئی بے حرمتی تو نہیں ہوئی، ان کو کوئی ستایا تو نہیں گیا، ان پر کوئی اٹیک تو نہیں ہوا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو بیوی بچوں کا مسئلہ، ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کی عصمتوں کی حفاظت، اور پھر وہاں مدینہ مکہ مکرمہ سے ان کو مدینہ پہنچانے کا مسئلہ۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہوا، اپنے گھر کا مسئلہ الگ اور یہ مسئلہ الگ۔ جو ہی حضور نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے تو اللہ نے حکم دیا مسجد تعمیر کرو،
اور مسجد تعمیر کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، نہ زمین ہے، نہ کوئی فنڈز ہیں، نہ کوئی چندہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو مسجد تعمیر کرنی ہے۔ تو دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا، مسجد کیسے تعمیر کریں، کہاں جگہ مانگے، زمین کس سے لیں گے تو اس کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے، پیسہ دینے والے کون لوگ ہیں کہ وہ غریب مسلمان، ان کی بالی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ کھٹاکھٹ پیسہ جمع کریں گے اور وہ قرضہ چکائیں گے۔ تو تیسرا مسئلہ پیدا ہو گیا، مسجد تعمیر کرنے کے اللہ کا حکم تھا۔ چوتھا مسئلہ پیدا ہوا، جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے اور آپ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، یہ جتنے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں وہ سارے کے سارے مہاجرین ہیں۔ ان مہاجرین کے بسنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، نہ کوئی کالونی ہے، نہ کوئی سرائے ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ رہنے کی کوئی جگہ ہے۔ وہ بیچارے سڑکوں پر بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں۔ اللہ کے نبی کے حکم سے ہم نے ہجرت کی، جب حضور نبی صاحب مدینہ آئیں گے تو ہمارے بسنے کا کوئی انتظام کریں گے، اور حضور کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، نہ کوئی فنڈ ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی سرائے ہے، نہ کوئی مسافر خانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مہاجرین کے بسانے کا مسئلہ، وسائل بالکل نہیں ہے اور مسئلہ سامنے کھڑا ہے، اور وہ سارے بیچارے، کوئی اپنے بیوی بچوں کو لے کر آیا ہے، کوئی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آیا ہے، کوئی جان بچا کر کے اپنے ایک بچے کو لے کر پہنچا ہے، کسی کے بچے وہاں ہیں، بیوی ساتھ میں ہے، کسی کے بیوی بچے وہیں اور اکیلا یہاں پہنچ گیا ہے، اور یہ سب بیچارے سڑکوں پر بیٹھے ہیں، کہیں شروں کے نیچے انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی آئیں گے اور ہمارے بسنے کا کوئی انتظام کریں گے، سوچیں گے ہم کہاں رہیں گے۔ کوئی سرائے ہوتی تو وہاں جا کر سیٹل ہو جاتے، مگر ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ تو چوتھا مسئلہ مہاجرین کے بسانے کا۔ پانچواں مسئلہ، مدینہ طیبہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو جو مدینے والے تھے وہ دو گروپوں میں تقسیم تھے، ایک یہودیوں کا گروپ تھا اور ایک یہودیوں کے علاوہ دوسرا ایک گروپ تھا۔ یہ جو دوسرا والا گروپ ہے، یہی گروپ بعد میں مسلمان ہوا ہے، انہیں کو ہم کہتے ہیں انصار۔ تو اہل مدینہ کچھ تو تھے یہودی اور کچھ تھے غیر یہودی، یہ جو غیر یہودی ہیں وہی مسلمان بنے ہیں اور انہیں کو کہتے تھے انصار مدینہ۔ یہ انصار مدینہ مسلمان تو ہو گئے، لیکن ان کی مشکل یہ تھی کہ وہ پچھلے سال سے آپس میں لڑ رہے تھے، اور دو خاندانوں میں تھے وہ، ایک اوس کا خاندان تھا اور ایک خزرج کا خاندان تھا۔ کہیں کتابوں میں لکھا ہوا کہ 70 سال سے ان کی لڑائی چل رہی تھی، اور کہیں کتابوں میں لکھا ہوا 120 سال سے لڑائی چل رہی تھی۔ اور ادھر خاندان کا ہر آدمی اپنے تمام بیٹوں کو وصیت کرتا تھا، کچھ کرو یا نہ کرو مگر ان کو نہیں چھوڑنا، اور اس خاندان کا کوئی بوڑھا جب مرنے لگتا تھا تو اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا تھا، کچھ اور کرو یا مگر ان کو نہیں چھوڑنا۔ اس خاندان کا کوئی آدمی ادھر اگر آتا تھا تو لاش ہو جاتی تھی، ادھر کا کوئی آدمی ادھر چلا جاتا تھا تو زندہ واپس نہیں آتا تھا۔ مسلمان دونوں ہو گئے مگر ٹکراؤ چالو ہے۔ تو انصار کے درمیان یہ سال کی لڑائی ختم کرانے کا مسئلہ ہے، اور اس سے پہلے بہت کوششیں ہوئی تھی لیکن وہ صلح نہیں ہو پائی تھی۔ اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار مدینہ کے درمیان صلح کرانی ہے، اور اس طرح کے معاملہ میں صلح کرانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو کہیں گے صلح کرو، وہ کہیں گے انہوں نے ہمارے اتنے آدمی مار دیے، ہم کیوں صلح کریں گے۔ ان سے کہیں گے بھائی صلح کر لو، وہ کہیں گے انہوں نے ہمارے اتنے آدمی مار دیے ہیں، اتنا ہمارا نقصان کیا، ہم کیسے صلح کریں گے۔ ان کو آمادہ کرنا بھی مشکل، ان کو آمادہ کرنا بھی مشکل۔ تو انصار مدینہ کے درمیان مصالحت کرانا مشکل ترین معاملہ تھا۔ ایک مسئلہ یہ سامنے کھڑا ہوا۔ چھٹا مسئلہ یہ سامنے کھڑا ہوا، یہ جو انصار تھے جو مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک گروپ الگ ہو گیا، اور وہ گروپ زبان سے کہنے لگا جناب ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر ان کے کفر تھا۔ ان کو کہتے ہیں منافقین۔ ان منافقین کا انداز عجیب تھا، سامنے آ کر کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے ایمان قبول کیا، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن اندر ان کے کفر بھرا ہوا تھا، سخت ترین دشمنی تھی۔ اور دشمنی کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس گروپ کا ایک لیڈر تھا، اس کا نام تھا ابن ابی۔ یہ ابن ابی مدینہ طیبہ کا سردار بننے والا تھا، اور اس کے لیے تیاریاں بھی ہو گئی تھی، اس کے لیے تاج واج بھی تیار کیا گیا تھا، اور اب اس کی سرداری کھڑی ہونے والی تھی تو حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ اب جب حضور تشریف لائے تو اس بیچارے کی سرداری رہ گئی، اس لیے مدینہ طیبہ کے سربراہ بن گئے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں ان کو نہیں ٹکنے دوں گا یہاں، اور چاہے اس کے لیے مجھے ڈبل رول کرنا پڑے، سامنے کہوں گا جناب میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن پس پردہ ان کو اکھاڑنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اور اتنی نفرت تھی اس کو، اتنی ضد تھی اس کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ احادیث میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، احادیثی کتابوں میں بھی ہے، بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کرنے کے لیے، مزاج پرسی کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اپنی سواری پر جب آپ تشریف لے گئے تو راستے میں ایک جگہ پر چند لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، یہ ابن ابی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا بہت سارے لوگ جمع ہیں، آج ہی جو قرآن نازل ہوا ہے میں جاتے ہی پہلے ان کو وہ قرآن سناؤں گا کہ آج ہی آیتیں قرآن کی نازل ہو گئی ہیں۔
بہرحال آپ علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے اترے، اور نیچے اترنے کے بعد پھر جو ہی ان سے گفتگو شروع کی، وہ جو ابن ابی تھا اس نے اپنا منہ ایسے بند کر دیا، اور منہ بند کرنے کے بعد کہا دور ہو جاؤ، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، دور ہو جاؤ، یہ سواری یہاں کیوں لائی تم نے؟ اس سواری کے گرد و غبار سے ہم پریشان ہو گئے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا آج ہی مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں سن چاہتا ہوں اس قرآن تم سنو، ہم نہیں سننا چاہتے آپ کا قرآن، جو آپ کے پاس آئے گا اس کو سنایا کریں، خواہ ہماری میٹنگوں میں آ جاتے ہیں اور لے کر اپنے قرآن پہنچ جاتے ہیں۔ ایک صحابی تھے وہاں، حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آپ سنائیے قرآن، میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا کرے گا۔ تو اسے ہاتھ پاؤں اوپر چڑھائے، اس نے کہا تو کون ہوتا ہے زبردستی کرنے والا؟ تو وہ جو چند مسلمان اس میٹنگ میں تھے اور وہ جو چند منافقین تھے، ان کا ٹکراؤ ہونے والا تھا، وہ ٹکراؤ تو حضور نبی علیہ السلام نے وہ ٹکراؤ روک دیا، اور اس کے بعد پھر بہت دل ملول غمزدہ حالت میں یہاں سے روانہ ہو گئے، اور سعد ابن عبادہ جن کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، وہاں جا کر کے پہنچے تو حضور نے فرمایا سعد تم نے سنا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ ہے نا وہ ابن ابی، اس نے مجھے کہا تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کے پسینے میں بھی خوشبو تھی، مگر اس نے مجھے ایسی توہین۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیجئے اسے، آپ کو معلوم ہے آپ کے تشریف لانے کی وجہ سے اس بیچارے کی سرداری رہ گئی ہے، اس کو مل نہیں سکے سرداری، اسی کا غم اسے ہے، تو اس لیے آپ معاف کر دیں اسے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے آپ معاف کرتے رہیں، میں نے اسے معاف۔ تو ایسی دشمنی تھی ان منافقین کو، تو منافقین کا مستقل گروپ کھڑا ہو گیا، اب ان کی سازشوں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بچانا ہے، یہ مستقل ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو 7 مسئلے ہو گئے۔ 8واں مسئلہ یہ کہ مدینہ طیبہ میں جو یہودی ڈائناسٹی تھی وہ 3-4 مضبوط قبیلے تھے، ایک قبیلے کو کہتے تھے قبیلہ بنو نذیر، ایک قبیلے کو کہتے تھے قبیلہ بنو قریظہ، ایک کو کہتے تھے قبیلہ بنو قینقاع، اور کچھ لوگ قبیلہ بنو غطفان کے بھی تھے۔ یہ 4 بڑے بڑے قبائل تھے وہاں، جن میں سے 3 تو بہت بڑی تعداد میں تھے، چوتھا قبیلہ بہت تھوڑی سی تعداد میں تھا۔ یہ 4 یہودیوں کے گروپ انتظار میں تھے کہ نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی کو نبی مان لیں گے اور اس کا پھر مدینے میں ہمارا اقتدار قائم ہو جائے گا۔ لیکن جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو انہوں نے کہا نبی تو آ گیا مگر ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہے تو یہ سچا مگر ہم قبول نہیں کریں گے۔ قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس نبی کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ نبی پہنچ گیا وہاں جس کو وہ پہچان گئے دیکھ کر کے، کفروا، فوراً انکار کر دیا ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ تو اب یہودیوں کی سازشوں سے، ان کے آگے کے خطرات سے امت مسلمہ کو بچانا، اسلام کو بچانا، یہ ایک مستقل محاذ کھڑا ہو گیا اللہ کے نبی کے سامنے۔ اپنے گھر کے مسئلہ الگ ہے، بسیں گے کہاں؟ اپنے بیوی بچوں کا مسئلہ ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ مدینہ طیبہ جو مہاجرین آئے ان مہاجرین کو کہاں بسائیں گے؟ انصار کے درمیان صلح کرائیں گے، وہ کیسے صلح ہو پائے گی؟ منافقین کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیسے بچ سکیں گے؟ اور ہے وہ وہیں کے مستقل باشندے، اور یہودیوں کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ مستقل ایک درد سر تھا۔ اور اس کے بعد پھر آخری بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، مکے والوں کے آگے پلان کیا ہوں گے؟ وہ مدینے پر حملہ کر کے آئیں گے، وہ ہتھیاروں کے ساتھ آئیں گے، اور وہ مسلمانوں کو کیسے تکلیفیں پہنچائیں گے، ان کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے، اس مصیبت کا سامنا کیسے ہوگا، یہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ اتنے سارے مسائل میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ادھر سے قرآن نازل ہو رہا ہے، حکم ہے فوراً قرآن یاد کرائیے صحابہ کو، تو قرآن نازل بھی ہو رہا ہے اور یاد بھی کرانا ہے۔ تو قرآن یاد کرانا ہے، مسجد تعمیر کرنی ہے، اپنے گھر کا انتظام کرنا ہے، بیوی بچوں کے لانے کا انتظام کرنا ہے، پہلے یہ معلوم کرنا ہے وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں، یا ان کو خدا نخواستہ شہیدی کر دیا گیا ہوگا، یا ان کی کوئی بے حرمتی تو نہیں ہوئی۔ مہاجرین کو بسانا ہے، انصار کے درمیان صلح کرانی ہے، یہودیوں کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، منافقین کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور مکہ مکرمہ کے اس بڑی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر وہ حملہ کر کے آ گئے تو مدینہ طیبہ میں تو پوزیشن ہی نہیں ہے یہاں سے ان کا دفاع کر سکیں، ڈیفنس کرنے کی حالت بھی نہیں ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ پیسہ ہے، نہ لڑنے والے افراد ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان تمام مسائل میں ایک ذات واحد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھری ہوئی ہے۔ لیکن سلام ہو محمد رسول اللہ کے ذات اقدس پر۔ سیرت کی کتاب، کسی کتاب کو پڑھیے، کہیں نہیں لکھا ہے یا اللہ میں کتنی مصیبتوں میں پھنس گیا، وہاں سے نکل کر آیا تھا، اب یہاں آرام ہوتا، مگر یہاں اتنے مسائل میرے سامنے، میں کروں گا کیا؟ کہیں نہیں، زبان سے ظاہر بھی نہیں ہونے دیا۔
ایک ایک مسئلے کو فیس کرتے گئے، حل کرتے گئے. اتنے سارے مسائل کا سامنا ذات واحد کو ہے. اچھا وسائل اگر ہوتے پھر تو مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہری وسائل کچھ بھی نہیں ہے. نہ پیسہ ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ چندہ دینے والے ہیں. صحابہ غربتوں میں ہیں، انصار مدینہ وہ بھی غریب تھے، مہاجرین ہیں وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. ان تمام مسائل کا سامنا ایک ذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. لیکن آپ نے زبان مبارک سے کبھی ظاہر نہیں کیا اتنے سارے مسائل کا سامنا میں کیسے کروں گا، ان مصیبتوں کو فیس میں کیسے کروں گا، کس کس مسئلے کو حل کروں گا. بلکہ دعاؤں میں بھی نہیں کہا یا اللہ ان سارے مسئلوں کو حل کر دی، دعا بھی نہیں کی. اتنی ہمت، اتنی شجاعت، ایسا حوصلہ کائنات میں کس انسان کا ہو سکتا ہے؟ یہ ایمان والا جس کو مصیبت آئے فوراً دیکھنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مسائل سامنے آ گئے تھے، ان مسائل میں وہ نہیں گھبرائے ہیں، تو میں کیوں گھبراؤں گا؟ میں تو وہی کا امتی ہوں. جو ہی یہ تصور ذہن میں آتا ہے تو بے شمار پریشانیوں سے آدمی کو سکون ملتا ہے کہ ہاں میرے مسائل تو بہت تھوڑے سے ہیں. میرا مسئلہ ہے میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے میرا بچہ مر گیا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار بیٹھ گیا، میرا مسئلہ ہے کہ پڑوسی ہم کو ستا رہے ہیں، میرا مسئلہ ہے کہ گھر میں انبن چل رہی ہے. میرا مسئلہ ایک ہوگا یا دو تین مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اس کائنات کا سردار، جو رحمت للعالمین، جو خاتم النبیین، جو سید الاولین والآخرین ہیں، وہ اتنے مسائل میں ہیں. اور یہ ایک ہی مرتبہ نہیں ہوا، مرحلہ بہ مرحلہ اسی طرح سے مسائل کا ہجوم آتا تھا، مسائل کا سامنا آتا تھا، اور ایک سائڈ سے نہیں، چاروں طرف سے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی تھی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی زندگی میں اپنی زبان سے نہیں کہا یا اللہ میں تو رحمت للعالمین ہے، مجھ پر یہ مصیبتیں کیوں؟ یا اللہ میں تو آپ کا محبوب نبی ہوں، مجھ پر یہ پریشانیاں کیوں؟ میں تو آرام کی زندگی مجھے گزارنی چاہیے. نہیں، کسی انسان کو پریشانی آتی ہے، صحت خراب ہو گئی، تب بیمار ہو گیا، تب بھی گھبرانے کی بات نہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیماری کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو زہر بھی دیا گیا، آپ پر اٹیک بھی ہوا، آپ کے سر مبارک زخمی بھی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید بھی ہوئے، آپ بے ہوش ہو کر زخمی ہو کر گر بھی گئے، آپ کو چوٹ بھی لگی. باغ سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ کسی جلدی کے کام میں جانا تھا، گھوڑا جلدی منگوایا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور باغ کے اندر سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. وہ گھوڑا بہت تیزی کے ساتھ جب چلا تو آپ کی پوری ران مبارک ایک درخت کے ساتھ ٹکرا گئی، اور درخت کے ساتھ ٹکرا گئی تو یہاں سے لے کر یہاں تک ساری زخمی ہو گئی. اور زخمی ہو گئی، کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ گر گئے، کچھ میں آتا ہے کہ گرے نہیں، رکے رہے، مگر بعد میں جب اپنے گھر تشریف لائے ہیں تو ٹانگ اکڑ گئی اور 1 مہینے تک اٹھ نہیں سکی، 1 مہینے تک بیٹھ کر نماز پڑھی. احادیث میں موجود ہے، بخاری میں روایت ہے کہ فجحش شقہ الایمن، آپ کے دائیں ران ساری کی ساری زخمی ہو گئی، یہ کھالی اکھڑ گئی، اکڑ گئی بعد میں یہ ٹانگ، اور واپس موڑ نہیں پاتے تھے، اور 1 مہینے تک بیٹھ کر کے نماز پڑھی. صحابہ جب زیادہ ہی یاد آتی تھی تو وہ حاضر ہو جاتے تھے، حضرت ہم کو تو مسجد میں نماز پڑھنے میں لطف ہی نہیں آتا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. آپ فرماتے بھائی میں تو بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں. حضرت ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے. فرمایا تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، کیونکہ امام جب بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو مقتدی کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے. اس وقت یہی قانون بنا. بعد میں اس کو منسوخ کیا گیا کہ اگر امام کبھی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھا سکتا ہو اور بیٹھ کر نماز پڑھانے پہ مجبور ہے تو مقتدیوں کو کھڑا ہی رہنا پڑے گا. یہ بعد میں قانون بنا تھا، مسئلہ بدل گیا تھا. لیکن بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی بیماری کا سامنا کرنا پڑا. بیماری کی جتنی قسمیں آج کے زمانے میں ہیں اتنی قسمیں اس زمانے میں تو نہیں ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں بیماریاں بہت کم تھیں، لیکن بہرحال بیماری کا سامنا آپ کو زہر دیا گیا. ایک خیبر میں حضور نبی علیہ السلام تھے، ایک عورت تھی جس کا نام تھا زینب، اس کے والد کا نام تھا حارث، زینب بنت حارث. یہ آئی ہے آپ کی خدمت میں، اور یہودی عورت تھی، اور اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، میں نے سنا کہ آپ دعوت رد نہیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں صحیح ہے، میں دعوت میں رد نہیں کرتا ہوں. اس نے کہا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، قبول فرمائیں. حضور نے فرمایا قبول ہے. انہوں نے کہا حضرت کھانا یہیں بھیجوں یا میرے ہاں تشریف لائیں گے؟ حضور نے فرمایا میں بہت مشغول ہوں، یہاں بہت سارے مسائل اس وقت ہیں، یہی بھیج دینا کھانا. اس نے بکری ذبح کرائی اور اچھے گوشت کے اچھے سے پیس نکالے اور اس میں زہر بھرا، اور زہر بھرنے کے بعد زہر اس کو پکایا اور لا کر کے پیش کر دیا. اتفاق سے اس وقت ایک صحابی حضور نبی علیہ السلام کے تشریف فرما حاضر خدمت تھے. حضور نبی علیہ السلام نے اس میں سے ایک پیس اٹھایا اور اپنے دہنے مبارک میں رکھا. اس صحابی نے بھی پیس اٹھایا، اس نے بھی کھایا. حضور نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد چبائے بغیر وہ پیس باہر نکال دیا. کیوں نکالا؟ یا تو اس گوشت کے پیس کے اندر سے آواز آئی ہے فی سمن، میرے اندر زہر ہے.
اور یا پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کان میں کہا اس کے اندر زہر ہے نکال دیجئے، چنانچہ اللہ کے نبی نے وہ گوشت کا ٹکڑا جس میں زہر ملا ہوا تھا اپنے دہن مبارک سے باہر نکال دیا، مگر اتنی دیر چونکہ وہ منہ کے اندر رہا ہے اس کا اثر آپ کے لعاب میں آ گیا اور وہ لعاب آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا، اور جب نیچے اتر گیا تو ایسا لگا آپ کو جیسے آپ کی فوڈ پائپ میں چھید ہو گیا۔ اس وقت تو آپ نے ظاہر نہیں ہونے دیا، بعد میں کہا کرتے تھے جب وہ آخری عمر میں آپ علیہ السلام تھے تو حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ وہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا اس زہر کی وجہ سے مجھے لگتا ہے اندر سے چھری چل رہی ہے۔ آج کی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں کہ صاحب ہو سکتا ہے اس زہر کے اثرات کی وجہ سے آپ کی فوڈ پائپ میں کوئی انفیکشن ہو گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یا چھید ہو گیا تھا، اور بعد میں کچھ بھی کھاتے تھے تو وہاں اندر سے ایسا لگتا تھا جیسے زخم پر نمک گر رہا ہو، تو عورت نے زہر دیا۔ اس کے بعد اس عورت کے ساتھ معاملہ کیا ہوا یہ الگ بحث ہے، لیکن بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کو زہر دینے والی عورت پائی گئی۔ سے ایک یہودی نے آپ علیہ السلام پر جادو کیا اور جادو کا اثر بھی آپ پر ہوا، لیکن چونکہ نبی تھے اس لیے مکمل اثر ہو نہیں سکتا تھا، لیکن کچھ تکلیفیں آپ کو پہنچی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک جادو کا اثر رہا، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک جادو کا اثر رہا۔ اس میں آپ کو بے قراری ہو جاتی تھی، نیند نہیں آتی تھی، کھانا کھانے کے بعد وہ یاد نہیں رہتا تھا کھانا کھایا یا نہیں، پیاس لگتی تھی، پانی منگواتے تھے پھر دھیان ہی نہیں رہتا تھا مجھے پانی پینا چاہیے یا نہیں۔ اللہ نے نبی ہونے کی حیثیت سے تو حفاظت فرمائی، مگر جسم کے اعتبار سے آپ پر اثر ہو چکا تھا زہر کا، اور پھر جب وہ زہر کا نہیں جادو کا اثر، اور بعد میں وہ جادو نکالا گیا اور وہ فرشتوں کے ذریعے سے پتا چلا تھا کہ فلاں کنویں کے اندر آپ کے موئے شریف پر جادو کیا گیا ہے، آپ کے کنگھے مبارک کو لیا گیا اس پہ جادو کیا گیا ہے، اور اس میں نہ جانے کیا کیا ملایا گیا تھا، اور وہ کنویں کے اندر دفن کیا گیا تھا، تو وہاں سے وہ جادو نکالا گیا بعد میں۔ تو اللہ کے نبی پر جادو بھی ہوا۔ احد کے میدان میں آپ پر اٹیک ہوا اور آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب اگر ایک ایمان والے کو کبھی تکلیف آئی، بیمار ہوا، تو فوراً سوچنا چاہیے بیماری مجھے، میرے نبی کو بھی بیماری ہے، ان کو بھی تکلیف آئی ہے، ان کو بخار بھی ہوا ہے۔ اب جب آپ علیہ السلام جب اخیر عمر میں تھے تو آپ کو بخار جب چڑھا تو اتنا سخت بخار چڑھا کہ صحابہ ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت یہ اتنا تیز بخار کیوں، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہم آپ کو؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دعا کی ہے یا اللہ بخار بڑی سخت بیماری ہے، اگر میری امت کو یہ بخار آئے گا وہ سہ نہیں پائیں گے، تو میں نے دعا کی یا اللہ جو میری امت کو بخار دینا ہوگا وہ مجھے ہی دے دیجئے، اس لیے مجھے جب بخار آتا ہے تو ڈبل بخار آتا ہے۔ آج کے ڈاکٹر تو کہتا ہے کہ صاحب 110 ہو جائے تو مر ہی جائے گا، ابھی زندہ ہی نہیں رہے گا۔ لگتا یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بخار چڑھتا تھا تو 250 یا 250 کے قریب پہنچ جاتا تھا، تو بیماری آئی۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیماری آئی تو ذہن میں رکھنا چاہیے مجھے بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی بیماریاں آئیں گی، چاہے انسان اپنے کھانے پینے میں کتنی ہی احتیاط کرے، کتنی ہی ڈائٹنگ کرے، کتنی ہی طاقتور چیزیں کھائے، کبھی نہ کبھی بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی بیماری سے محفوظ نہیں رہ سکے تو کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت کو غنیمت جانو، بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو کے معنی صحت کی حفاظت کرو، اس صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام آرام کرنے کا بھی حکم دیتے تھے، پرہیز کرنے کا بھی حکم دیتے تھے، کھانے کا ایسا سسٹم بنائے جو صحت کو نفع پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ آج کے زمانے کی بیماریوں کی زیادہ تر وجہ کھانے پینے کا انکنٹرول ہونا ہے۔ کھانا کھانے کی وجہ سے بیماریاں زیادہ آتی ہیں، بھوکا رہنے کی وجہ سے بیماریاں کم آتی ہیں۔ بھوکا رہنے کی وجہ سے کمزوری آ سکتی ہے لیکن اتنی ساری بیماریوں کا سیلاب نہیں آئے گا جتنا آج کے زمانے میں جو کھانے پینے کا نظام ان کنٹرول ہو گیا ہے، اور نقلی چیزیں کھائی جاتی ہیں، ملاوٹ والی چیزیں کھائی جاتی ہیں، کھاد والی سبزیاں کھائی جاتی ہیں، ان کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں۔ اور بیماریوں آنے کی ایک وجہ حرام پیسہ بھی ہے کہ حرام دورہ جب گھر میں آتی ہے تو وہ بیماریاں لے کر آتی ہے، اور ملاوٹ والی چیزیں جب آتی ہیں تو بیماریاں لے کر آتی ہے، اور کھانے کا نظام جب ان کنٹرول ہوتا ہے تو بیماریاں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایمان والا جب کھاتا ہے تو ایک آنت میں کھاتا ہے، ایک آنت خالی رکھتا ہے، یعنی گویا ابھی بھوک باقی اور کھانا چھوڑ دیں۔ اگر یہ سسٹم ہمارا کھڑا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں یقیناً بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے، لیکن ہم اپنے معدے پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ کہتا ہے صاحب میری ابھی ہمت نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں ابھی اور لینا ہے آپ کو، اور لینا ہے۔ اس بیچارے کی کیپیسٹی کو نہیں پوچھتے ہم آپ ہضم کر سکیں گے یا نہیں، آیا ایک قسط کھانے کی آج ابھی بھیجی، 1 گھنٹے کے بعد دوسری قسط اور بھیج دیں گے، اور بھرتے رہتے ہیں اس بیچارے معدے کو، یہ انکار نہیں کر پاتا ہے۔ اور ساتھ میں مزید ظلم یہ کرتے ہیں کہ جو دانتوں سے کام کرنا تھا وہ دانتوں سے کام نہیں، وہ بھی معدے کے حوالے کرتے ہیں کہ صاحب دانتوں کا کام تھا، یہ
क्रशर पॉइंट था। ये क्रश करने के बजाय हम खाना फौरन मैदे का हवाला करते हैं कि दांतों का काम भी आप ही करो और मैदे का काम भी आप ही करो। उसका नतीजा होता है कुछ अरसे के बाद ये मैदा बेचारा बैठ जाता है और तरह तरह की बीमारियों का शिकार होता है। फिर जब मैदा बीमारियों का शिकार होगा तो तरह तरह की बीमारियां उठती। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी बीमारियों का सामना करना पड़ा। इसलिए अगर कभी किसी इंसान को बीमारी का सामना हो तो घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, इलाज करना है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया तदावो या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो अगर बीमार हो जाओगे तो इलाज ज़रूर करना, मगर उस इलाज के दौरान परेशान भी नहीं होना है। मैंने इतना इलाज कराया, मैंने लाखों रुपया उड़ा दिया, मैं ठीक क्यों नहीं हुआ? तो मैं मशीन समझूंगा, मैं कहता गोना चाहिए कभी तो मुझे समझ में नहीं आता मैंने कौन से ऐसे बड़े गुनाह किए हैं कि मैं बीमारी में ठीक ही नहीं हो रहा हूँ। आपके गुनाह हो तब, न हो तब, बीमारी आनी है तो आएगी। सहाबा में से एक सहाबी हैं हज़रत खब्बाब इब्न अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अज़ीमुश्शान सहाबी हैं। मक्का मुकर्रमा में जिन सहाबा में सबसे ज़्यादा मुसीबतें झेली उनमें से ये भी थे। और कुफ़ार इनको अंगारों पर लिटा देते थे और तब तक उठने नहीं देते थे जब तक उनके कमर की चर्बी से वो अंगारे पिघल नहीं जाते थे। वो खब्बाब इब्न अर्त रज़ियल्लाहु ताला ये मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीना पहुँचे हैं तो मदीना पहुँचने के बाद इनको पेट में कोई तकलीफ़ हो गई। वल्लाहु आलम वो क्या तकलीफ थी, लेकिन तकलीफ हुई। दवाइयाँ खाते रहे, हुजूर से दुआएं कराते रहे, जमजम का पानी पीते रहे, जो जो मुमकिन इलाज था वो सब इलाज करते रहे, मगर वो तकलीफ ठीक नहीं हुई। आखिर में उन्होंने दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दीजिए, मैं खुदकुशी करूँगा। हुजूर ने मना फरमाया। फिर बार बार आकर कहते थे हजरत इजाज़त दे दीजिए, मैं कितना ये सह सकूँगा ये बीमारी। हुजूर ने फरमाया नहीं, खुदकुशी की इजाज़त नहीं। सारी ज़िंदगी उसने उस बीमारी में गुजारी, यहां तक कि जब ज्यादा ही परेशान हो गए तो लोहा गर्म करके अपने पेट में लगाते थे और 7 मरतबा किया है ये। इसको कहते थे दागना। उसी की तरक्की याफ्ता शक्ल है आज की थेरेपी। ये थेरेपी वही है, दागना। तो खब्बाब इब्न अर्त ने 7 मरतबा लोहे की राडें गर्म करके अपने पेट में लगाई। किसी ने बताया था इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, वो बीमारी ठीक नहीं हुई। जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा पेट जला हुआ है और बिलख रहे हैं उसकी तकलीफ, तो आपने फरमाया आज के बाद ये दागने का इलाज करने की इजाज़त नहीं है। हमारे यहाँ तो आज भी कहीं गाँव में बैलों को दागते हैं, जब बैल ज़्यादा है सरकश हो जाता है तो बैल को दागते हैं, फिर वो कंट्रोल में आ जाता है। तो गरज ये कि सहाबी ने अपनी इस बीमारी में दागने का इलाज तक किया मगर ठीक नहीं हो सके, सारी ज़िंदगी इस हाल में गुजारी। हुजूर का ज़माना इसी हाल में उन्होंने पाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में भी उसी बीमारी में रहे, हज़रत उमर फारूक की खिलाफत में भी थे और इसी बीमारी में थे। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन थे, पूछा खब्बाब आपने तो बड़ी मुसीबत झेली। क्या लगा जी एक मुसीबत तो वो थी जो काफिरों की तरफ से थी, उसके बाद जब मैं मदीना तैयबा आया तो ये बीमारी ये ठीक ही नहीं होती। हर वक्त उनको पेट में सख्त तरीन तकलीफ रहती थी, इतनी तकलीफ कि वो कहीं उनको सुकून नहीं आता था, न रात को सुकून न दिन को सुकून। इसीलिए सहाबा के झुरमुट में वो कहीं नज़र नहीं आते हैं, न कहीं बदर में नज़र आते हैं, न कहीं ओहद में नज़र आते हैं, न गंदर जितने कारनामे बाद में सहाबा की ज़िंदगी में नज़र आते हैं, खब्बाब इब्न अर्त कहीं वहाँ नज़र नहीं आते। वो अपनी उसी बीमारी में थे, उस बीमारी की वजह से वो जांबर नहीं हो सके। तो अब अगर ईमान वाले को कभी कोई तकलीफ आए, ये क्यों परेशान होता है साहब मैं किस मुसीबत में फंस गया, मैं ही क्यों बीमार हो गया, मैं ही क्यों ठीक नहीं हो रहा हूँ, लाखों रुपए मैंने उड़ाया, सर्जरी तक की, डॉक्टरों को एक से एक डॉक्टर को, फलाना अस्पताल में भी गया, बाहर भी गया, मगर इलाज करके नहीं। ज़हन में रखना चाहिए कि बीमारी अगर अल्लाह ने तय की है, मेरा काम यह है कि हम इलाज करेंगे। जब बीमारी आती है तो इंसान के ज़िम्मे 4 काम होते हैं। नंबर 1 इलाज करना, नंबर 2 परहेज़ करना, नंबर 3 दुआएं करना, नंबर 4 उस बीमार की खिदमत करना। बस ये 4 काम हमारे हैं। 5वां काम शिफा है, वो अल्लाह के हाथ में है। जिसके मुकद्दर में शिफा होगी आएगी, और अगर शिफा नहीं होगी दुनिया का सारा मेडिकल खड़ा हो जाए उसको शिफा दे नहीं सकता है। अल्लाह ने इंसानों को इलाज करने की तदबीर, इलाज करने का हुक्म तो दिया है, मगर शिफा इंसान के हाथ में नहीं दी है, शिफा अपने हाथ में रखी है। तो बीमारियों की मुसीबत अगर आए तो फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी को भी तकलीफ आई। किसी इंसान को मुसीबत आई कि साहब माली एतबार से डाउन हो गया, कितना डाउन हो गया कि जी बस बहुत तंगदस्ती है, मुश्किल से दाल रोटी चल रही है, मुश्किल से शाम को खाना मिलता है, मुश्किल से खाना मिलता है कि जी मिलता है, तो ये तो कुछ भी मुसीबत नहीं है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 महीने तक रोटी नहीं खाई, खजूर खाई, दूध पिया, वो भी किसी ने भेजा तो पिया, नहीं तो बगैर सहरी के रोज़ा रखा। मस्जिद से तशरीफ लाते थे, पूछते थे आयशा कुछ खाने के लिए है, अर्ज़ किया हज़रत कुछ भी नहीं, फरमाया चलो रोज़ा हो गया, बगैर खाए पिए। आज के मुसलमान पूछते हैं सहरी के बगैर रोज़ा आएगा या नहीं, वहाँ तो सहरी खाने के लिए है ही नहीं कुछ।
افطار کرتے تھے 2 یا 3 کھجوریں اور وہی آپ کا کھانا ہوتا تھا. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاقے جتنے برداشت کیے ہیں, شاید اس وقت دنیا کے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو اتنے پھاقے برداشت کرنے پڑے. اب یہ مسلمان کیوں کہتا ہے صاحب میں تنگ دستی کا شکار ہوں, میں مصیبت زدہ ہوں, کہ صاحب کپڑے نہیں ہیں پاس میں اور بنگلہ دیشی کپڑے مانگنے پڑتے ہیں اور وہی کپڑے مانگ کر کے میں پہن رہا ہوں. ٹھیک ہے, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت سارا حصہ اس حال میں گزرا ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا, صرف ایک چادر اوڑھ کر کے رکھتے تھے اور یہی چادر اوڑھ کر کے سفر کرتے تھے. اسی چادر کے اوڑھ کر کے مختلف مہموں میں تشریف لے گئے, وہی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے بدن اطہر پر اور کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, حضرت ایک کپڑے میں ایک کپڑا اوڑھ کر کے نماز درست ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کتنے ہیں جن کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ کہنے لگا حضرت اکثر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایک ہی کپڑا ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس بھی ایک ہی کپڑا, ایک چادر اوڑھ. اسی لیے تو کہتے ہیں یا المزمل, او چادر اوڑھنے والے میرے پیارے نبی. کملی کالی کملی والے اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ آپ کے بدن اطہر پر کپڑے ہوتے ہی نہیں تھے, صرف ایک چادر اوڑھ کر کے رکھتے تھے. تو آج اگر کوئی مسلمان کہتا ہے جی ہمارے پاس کپڑے پہننے کو نہیں ہیں اور بڑی تنگدستی ہے اور کہیں مانگ کر کے کپڑے لانے پڑتے ہیں یا بنگلہ دیشی مال خریدنا پڑتا ہے, وہ جو پٹریوں پر بکتا ہے, وہ یوز کیے ہوئے کپڑے جو بکتے ہیں, تو صاحب ہم کو تو یہی کپڑے پہننے پڑے ہیں, فریش ہم سوٹ نہیں بنا سکتے ہیں مالی اعتبار سے. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مالی حالت یہ تھی, جی ہمارے گھر میں فاقہ چل رہا ہے, فاقہ چل رہا ہے تو کیوں پریشان ہو گئے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو حالت آپ کے گھر کی یہ ہے کہ آپ کے گھر میں 9 ازواج مطہرات ہیں. اولاد میں سے کوئی نہیں, حضرت فاطمہ ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر میں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں. آپ کے گھر میں 9 ازواج مطہرات ہیں. گھر والوں کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں اور حضور بیمار ہے, اور بیماری کی حالت یہ ہے کہ آپ مسجد میں نہیں آ پاتے ہیں. مسجد میں امام مقرر کر دیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. گھر کے اندر مشکل سے کھڑے ہو کر کے فرض پڑھ رہے ہیں, ورنہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھ رہے ہیں. چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے, اور جب چلنے کا ارادہ کیا تھا تو جب چل نہیں پائے تو ایک ہاتھ رکھا حضرت عباس اور دوسرا ہاتھ رکھا حضرت علی کے کندھوں پر. اس کے بعد گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے, گھسٹتے ہوئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں آج بھی دیکھتی ہوں وہ جب حضور پاؤں چلا رہے تھے تو ریت کے اوپر سے پاؤں کے نشانات پڑ گئے تھے کیونکہ پاؤں اٹھا نہیں پاتے تھے, اتنا ضعف آ چکا تھا اخیر کے بیماری میں. اس وقت صورتحال ہو گئی کہ حضور کے گھر والوں کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں. آپ نے سوچا اگر میں صحابہ کو بتاؤں گا کہ میرے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں, یہ پریشان ہو جائیں گے, اس لیے مجھے نہیں بتانا چاہیے کسی کو. کیا کریں گے کہ پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ازواج مطہرات کو فاقے برداشت کرتے ہوئے. اب آپ نے ایک صحابی کو فرمایا فلاں جگہ ایک یہودی دکاندار ہے, اس یہودی دکاندار کے پاس جاؤ اور اسے کہو مجھے کچھ راشن ادھار دے دو, قرضہ دے دو. وہ صحابی گئے, اس یہودی دکاندار سے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور انہوں نے راشن مانگا ہے, قرضہ. اس نے کہا بھائی میں نے سنا ہے وہ بیمار ہیں, اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرا قرضہ کون چکائے گا, اس لیے میں قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں. صحابی واپس آ گئے کہ اللہ حضرت اس نے انکار کر دیا, وہ قرضہ دینے کو تیار نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ اس سے کہو میں اپنی کوئی چیز تمہارے پاس بند رکھوں گا مگر دے دو کچھ راشن. وہ گئے, کہنے لگا حضور کہہ رہے ہیں میں اپنی کوئی چیز تمہارے پاس بند رکھوں گا. کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے بتاؤ کیا بند رکھو گے. اب حضرت نبی اسلام کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیا بند رکھیں گے. لے دے کر ایک زرہ تھی, زرہ کو عربی میں کہتے ہیں درہ, اردو میں کہتے ہیں اس کو زرہ, اور ہوتا یہ ایسی چیز ہے جیسے بلٹ پروف جیکٹ ہوا کرتا ہے جو بیلٹ فورس والے استعمال کرتے ہیں, اسی طرح کا اس زمانے میں ایک جیکٹ ہوا کرتا تھا جو جنگوں میں استعمال ہوتا تھا تاکہ دوسرا کوئی تلوار کا حملہ کرے تو اس پورشن میں تلوار کا اثر نہ آ سکے. سر میں ایک ٹوپی لگائی جاتی تھی تاکہ سر میں تلوار کا اثر نہ آئے, اور اس باڈی کے اس حصے میں وہ جیکٹ پہنا جاتا تھا, اس کو کہتے تھے درعن, اور اس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں زرہ. تو چونکہ اب حضور نبی اسلام بڑھاپے میں ہیں, اخیر عمر میں ہیں, اب شاید اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. کیسا مقدس ہوگا وہ زرہ جو حضور کے بدن اطہر پر رہا ہے. بہرحال آپ نے یہ زرہ اس یہودی کے پاس بھیج دی, وہ گروی رکھی گئی اور اس یہودی نے وہاں سے اناج دے دیا, 30 سا اناج جو تقریباً 30 سیر کے قریب ہے, تقریباً 30 سیر کے قریب اس زمانے میں پیمانہ ہوتا تھا, اس کو کہتے تھے ساعن. وہ لایا گیا اور حضور کے گھر والوں میں وہ تقسیم کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی بثلاثین من صاع. اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس حال میں کہ ان کی زرہ ایک یہودی کے بعد بند تھی, وہ چھڑا نہیں سکے.
اور رخصت ہو گئی دنیا سے. بعد میں وہ زنا کیسی چھڑائی گئی ایک الگ بحث ہے. تو آج کا مسلمان کہتا ہے جی میں تنگ دستی کا شکار ہوں, میرے گھر میں کھانے پک نہیں. اس لیے میرے بھائیوں بس خلاصہ یہ ہے, زندگی میں مشکلیں ضرور آئیں گی. کسی کے پاس کتنے ہی وسائل ہوں, کتنا ہی بڑا عہدہ ہو, کتنی ہی دولت ہو, کتنا ہی بڑا خاندان ہو, کتنا ہی سورسز ہوں, مصیبتیں لازماً آئیں گی کسی نہ کسی طرح سے. ان مصیبتوں کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی مصیبت, صحت کے اعتبار سے, کاروبار کے اعتبار سے, اولاد کے اعتبار سے, گھر کے اعتبار سے, کسی نہ کسی اعتبار سے مصیبتیں ضرور آئیں گی. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے, میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں ضرور بھی ضرور تمہیں آزماؤں گا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اگر تم نے صبر کیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. البتہ ایمان والوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں اگر مجھ پر مصیبت آئی ہے, اگر میں گناہ کی زندگی میں ہوں تو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے سزا ہے, اور اگر میں گناہ کی زندگی میں نہیں ہوں تو پھر یہ مصیبت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے مجھے امتحان ہے. اور اس امتحان کو اللہ نے مجھے ڈالا ہے جیسے صحابہ پر امتحان آیا, جیسے نبیوں پر امتحان آیا. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں, سب سے زیادہ پریشانیاں, سب سے زیادہ دکھ نبیوں کو اٹھانا پڑتا ہے. اور اس کے بعد جو جتنا نبی سے نزدیک جائے گا اتنا ہی اس کو مصیبتیں آئیں گی. چنانچہ ایک صحابی نے ایک دفعہ کہا حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. حضور نے فرمایا سوچ کر کہو. کہا حضرت آپ سے بڑی محبت ہے. فرمایا سوچ کر کہو. کہا حضرت بہت محبت ہے. فرمایا مصیبت جھیلنے کے لیے تیار رہنا. جس سے خالی محبت کا دعویٰ کرو گے عیش اور آرام کی زندگی گزارو گے, ایسا نہیں. مجھ سے محبت کا تقاضا ہے کہ مصیبتیں آئیں گی اور جھیلنی پڑیں گی وہ مصیبتیں. اس لیے اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا, مصیبت زدوں کے لیے بھی نمونہ بنایا. البتہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر گناہ کی زندگی میں اور پریشانی آئی تو اللہ کی طرف سے تھپڑ ہوتا ہے سدھر جاؤ, اور اگر انسان نیکی کی زندگی میں کسی گناہ میں مبتلا نہیں اور مصیبت آئی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. جیسے اپنے بچے کو انسان آزماتا ہے اسی طرح سے ٹیسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان پکا رہے گا یا نہیں. اس مصیبت میں بھی آرام اور راحت میں تھا, بہت شوق سے نمازیں پڑھتا تھا, تھوڑی سی پریشانی ڈال کے دیکھیں گے یہ نمازوں پر باقی رہے گا یا نہیں. اگر پیچھے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا وہ ساری نمازیں وہ ساری عبادتیں تبھی تک تھی جب تک میری طرف سے آرام اور راحت, اور جو ہی ذرا سے میں نے پریشانی ڈال دی پیچھے ہٹ گئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. بعض انسان جو ہیں وہ میری عبادت بڑے شوق سے کرتے ہیں مگر کنارے پر بیٹھے ہیں. اگر میری طرف سے آرام اور راحت ملتی رہی تو خوش, اور اگر ذرا سی پریشانی آئے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جناب خدا آپ کی نمازوں میں بھی مجھے کچھ نہیں دیا, مجھے کیوں مصیبت آئی, میں تو نیک تھا, میں تو آنیسٹ تھا, میں تو گناہوں سے بچا ہوا تھا, مجھے مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ صاحب اس کی ساری عبادت جو تھی وہ تبھی تک تھی جب تک دوستی تھی, اور ذرا سے میں نے آزمائش میں ڈالا اپنی چیز واپس لے لی تو کیا لگا صاحب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلبت. اگر ذرا سی میں آزمائش ڈالتا ہوں پیچھے ہٹ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم پیچھے ہٹ جاتے ہو, تمہیں غصہ آ رہا ہے, مجھ پر غصہ آ رہا, کیا کرو گے تم؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے, آسمان میں رسی لگاؤ اور رسی میں اپنے آپ کو لٹکاؤ اور نیچے پھینکو, پھر دیکھو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوا یا نہیں. من کان یظن اللہ ینصر اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء. جس کو زیادہ ہی غصہ آ رہا ہے مجھ پر کہ میں اسی مسئلے حل کیوں نہیں کرتا ہوں, یہ ضرورت میں نے پوری کیوں نہیں کی ہے, تو کرو گے کیا تم غصہ کر کے؟ تو رسی لٹکاؤ, لٹ سے اس رسی سے اپنے آپ کو نیچے پھینکو, پھر دیکھتے ہیں تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوگا یا نہیں. فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. میرے بھائیو مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. مصیبت کسی بھی نوع سے آ سکتی ہے, ایمان والوں کو بھی, کام کرنے والوں کو بھی, اور جو ایمان اور اعمال سے دور ہیں ان کو بھی مصیبت آ سکتی ہے. کیوں؟ ہم ایمان والے ہیں, اللہ کی ذات پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی خوشیوں کو بھی, اس کی طرف سے آنے والی نعمتوں کو بھی, اور اس کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو بھی فیس کرنے کے لیے تیار رہیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہیں فرماتے ہیں جو تمہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے, کہیں فرماتے ہیں جو تمہیں مصیبت آتی ہے وہ میرا فیصلہ ہوتا ہے, کہیں فرماتے ہیں جو تمہاری مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ان جرموں کی وجہ سے جو تم کرتے ہو. ویسے میں بہت سارے جرم پہلے معاف کر دیتا ہوں, مگر جب تمہارے جرم حد سے بڑھ جاتے ہیں پھر تھوڑا سا جھٹکا دیتا ہوں, صحت کے اعتبار سے, اولاد کے اعتبار سے, کاروبار کے اعتبار سے, پڑوسیوں کے اعتبار سے, بیوی بچوں کے اعتبار سے. کسی کا اولاد مر گئی, پریشان حال ہے کہ صاحب میری اولاد کیوں مر گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے یا 4 بیٹے سب کے سب دنیا سے رخصت ہو گئے بچپن میں ہی. 3 صاحبزادیں آپ کی موجودگی میں دنیا میں رخصت ہو گئی. تو اگر کسی کو اولاد کے مرنے کا غم, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اولاد کے مرنے کا غم پیش آیا ہے. اخیر میں
ابراہیم نام کے صاحبزادے پیدا ہوئے تھے، 18 مہینے یا 2.5 سال کی عمر کے تھے، اور یہ ابراہیم کی وفات ہو گئی۔ حضور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو گر گئے اور فرمایا یا ابراہیم انا بفراق لمحزون، ابراہیم تیرے جدائیگی سے مجھے دکھ ہو رہا ہے، تیرے جدائیگی کی وجہ سے مجھے غم ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ تو دنیا میں جن کی اولادیں مر جائیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے اللہ کے نبی کی بھی اولاد مر گئی، جن کا باپ اور ماں مر جائے ان کو ذہن میں رکھنا ہے محمد رسول اللہ نے تو اپنے باپ کو دیکھا بھی نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی ماں کو صرف 6 سال تک ساتھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر بغیر باپ کے بغیر ماں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی گزاری، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے۔ کبھی انسان سوچتا ہے اس عمر میں جب 10-12 سال کی عمر تھی، 12-14 سال کی عمر تھی، 20 سال کی اس عمر میں کتنی ضرورتیں ہوتی ہوں گی حضور کو، کس سے کہتے ہوں گے؟ نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے۔ آج کے ہمارے بچے ہم سے کیا کیا کام کرواتے ہیں، وہ بھی تو بچے ہی تھے، وہ کسی سے کہتے لیکن کس سے کہتے کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کے کپڑے اگر پھٹ جاتے ہوں گے کس سے کہتے ہوں گے میرے کپڑے سی دو، کپڑے اگر پرانے میلے ہو جاتے ہوں گے کس سے کہتے ہوں گے میرے کپڑے دھل دو، کوئی نہیں تھا۔ ایک چاچی تھی حضرت ابو طالب کی اہلیہ محترمہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ جن کا نام تھا فاطمہ، وہ خدمت کر دیا کرتی تھی، مگر بہرحال تھی وہ چاچی ہی، اپنی ماں تو نہیں تھی۔ تو اب اگر انسان کو غم ہے میرے والدین مر گئے، تو اللہ کے نبی نے تو اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر کے سوچے۔ ہمارا مسئلہ تو بہت چھوٹا، مصائب جب سامنے آئیں اللہ کے نبی کی سنتوں کو دیکھنا چاہیے، حضور نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کیا کیا مصیبتیں آئیں، اور ان مصیبتوں کو ہم بھی اسی طرح فیس کریں گے جس طرح سے انہوں نے فیس کیا ہے۔ مصیبتیں آنا طے ہیں، اس سے بچ نہیں سکتا کوئی، دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جنت دے دیں کہ صاحب نہ بیماری آئے نہ پھاکا لگے نہ پریشانی آئے، نہیں، دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ تمام طرح کی مصیبتوں سے محفوظ زندگی جنت کی ہے، دنیا کی نہیں۔ دنیا میں جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہوں، جو سب سے زیادہ اونچے عہدے پر ہے، اس کو بھی طرح طرح کی ٹینشنوں کا سامنا طے ہے، بچ نہیں سکتے۔ بادشاہوں کو بھی مصیبتیں آتی ہیں، ان کی مصیبتیں ان کی لیول کی ہوتی ہیں، ہماری مصیبتیں ہماری لیول کی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ جب انسان کو پریشانی آتی ہے اس میں کبھی انسان نادانی سے اللہ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، خدا سے اوسینہ میں برے کا، یا اللہ مجھے میرے علاوہ کو ملے، آپ نے مجھ پر ظلم کیا، یہ مصیبت میں پھنس گیا، تو اس وقت ایسے جملے زبان سے نکل جاتے ہیں کہ مصیبت تو اپنی جگہ پر قرار ہو، یہاں سے ایمان بھی چھن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے فیصلے پہ جب بندہ اعتراض کرتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ ایمان جو رخصت ہو جائے اور آدمی کو پتہ نہ چلے وہ زیادہ خطرناک حالت ہے بمقابلے اس کے کہ انسان نے جان بوجھ کر کے ایمان سے اپنے آپ کو باہر، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے ایمان چھوڑا، لیکن یہ بیچارہ سمجھتا ہے میں مومن ہوں اور اندر سے ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نہ ذہن میں لانا چاہیے، نہ اپنے دل میں خیال لانا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ مصیبتیں سب پر آتی ہیں، ہم پر بھی آئی ہیں۔ اللہ جل شانہ سے عافیت تو ضرور مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی عافیتیں مانگی ہیں، مگر مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمت، شجاعت، جرأت، حوصلہ یہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور یہ ایمان کے اوصاف میں سے ایک بڑا وصف ہے۔ ایمان جب طاقتور ہوتا ہے تو پھر مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے انسان کے اندر اللہ ہمت پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان باتوں کو بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی مفید سے مفید تر بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔